ساجد حبیب صاحب، پہلے تو میں آپ سے اسی حوالے سے آتا ہوں، یہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ اس طرح کی جو میس کلنگ ہے، ویسے تو ہم امریکہ میں دیکھتے ہیں کہ جو میس کلنگ ہے اٹ از اے روٹین میٹر، اور وہ یہی سمجھا جاتا ہے کہ انڈیویجول جو سماج پہ پریشر آ رہا ہے، معیشت کا پریشر آ رہا ہے، یا لوگ اپنی حکومتوں سے خوش نہیں ہیں، تو وہ ان کی دماغی کچھ کیفیت ایسی ہو جاتی ہے۔ امریکہ میں ہر دوسرے تیسرے دن کسی سکول میں ہمیں ایسا واقعہ نظر آتا ہے، بڑا افسوسناک ہے، اور اب یہ آسٹریلیا میں بھی ہوا۔ اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں حبیب صاحب؟ یہ جو واقعہ ہے یہ انڈیویجول موٹیویشن آف ٹو پرسنز تھی، ایک باپ بیٹے کی، یا اس کے پیچھے آپ سمجھتے ہیں کوئی ڈانڈے دور جا کر ملتے ہیں؟ واٹ از یور ٹیک آن دس جناب ساجد حبیب صاحب؟ جی بہت شکریہ، السلام علیکم۔ یہ جو انسیڈنٹ ہوا ہے آسٹریلیا میں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک انفرادی عمل ہے ان دونوں لوگوں کا، باپ بیٹے کا۔ پہلی بات تو جیسے ہم کہتے ہیں کہ ٹیررسٹوں کا کوئی وطن نہیں ہوتا، لیکن کچھ وطن ہوتے بھی ہیں، جیسے بھارت ہے، جیسے آج کل افغانستان ہے۔ لیکن یہ، یا جیسے آپ نے ذکر کیا امریکہ میں جو ہے اس کی ملٹیپل ریزنز ہو سکتی ہیں، سوشل میڈیا وغیرہ جو امریکہ میں ہوتا ہے۔ لیکن اس کو اگر آپ دیکھیں تو جس طرح کے وہاں پہ یہودی اپنا ایک تہوار منا رہے تھے، اور وہ سارا جو میجورٹی وہاں پہ اس وقت بونڈی بیچ کے اوپر تھی ان کی تھی، تو یہ ایک انفرادی عمل لگتا ہے۔ جو ہو سکتا ہے کہ غزہ میں جو کچھ ہوا اس کی وجہ سے ان باپ بیٹے کے ذہن میں جو ایک لاوا پڑتا رہا، اور اس کے بعد انہوں نے کیا۔ اور تو میری ذاتی رائے میں یہ انفرادی عمل ہے، اس میں کسی اسٹیٹ کے ملوث ہونے کا۔ لیکن یہ کہ آپ یہ دیکھیے کہ اس چیز کا فائدہ اٹھانے کی کتنی کوشش کی گئی، کہ ابھی یہ انسیڈنٹ ہوا تو جس طرح پہلگام کا اسٹیٹ اوے پاکستان پہ الزام لگا دیا، اسی طرح انڈین اور اسرائیلی میڈیا نے فوراً پروپیگنڈا شروع کر دیا پاکستان کے خلاف کہ یہ پاکستانی نژاد ہے۔ تو وہ تو تھوڑی دیر بعد وہ جس کا نام دے رہے تھے اس شخص نے آ کے اپنے آپ کو بتا دیا، پھر اس کو تھریٹس بھی دیے گئے۔ لیکن یہ بھی ٹیررزم کی ایک قسم ہے کہ آپ ایک واقعے کو، جو ان مائی اوپینین ایک انفرادی عمل ہے دو باپ بیٹے کا، اس کو آپ ایک سٹیٹ کے ساتھ جوڑ کے یہ دو ملک پروپیگنڈا کر رہے ہیں، تاکہ اس کے اوپر جو ایک پریشر ہے۔ دیکھو دونوں کو ایک طرح سے مار تو پڑی ہے، ایران سے مار پڑی ہے ایک حد تک اسرائیل کو، اور بھارت کے ساتھ جو ہوا ہے وہ تو ہم نے دیکھا ہی ہے۔ تو یہ بھی ایک نقطۂ نظر ہے جس کو دنیا کو دیکھنا چاہیے۔ لیکن اور ایٹ دا سیم ٹائم یہ دنیا کے سامنے جس کو کہتے ہیں کہ ان کا یہ پروپیگنڈا ننگا ہوتا ہے، اور ان کی اپنی کریڈیبلٹی نیچے جاتی ہے، اور جو ڈیفینیٹلی گئی ہے کہ کچھ ہی نہ آسٹریلین نے کوئی ایسی بات کہی، نہ کسی اور میڈیا نے، ان دو نے کہی۔ تو میں یہی کہوں گا کہ میری رائے میں یہ انفرادی عمل ہے، اور جس کا فائدہ اٹھانے کی ان دونوں نے کی، اور پھر اگین اس پروپیگنڈا میں سوشل میڈیا میں بھارت کو منہ کی کھانی پڑی۔ جی ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب، میرا آپ سے سوال ہوگا، ابھی ایئر مارشل صاحب فرما رہے تھے کہ یہ انفرادی عمل جو ہے وہ لگتا ہے، لیکن جس طرح بھارت کی جانب سے، اسرائیل کی جانب سے اور افغان میڈیا کی جانب سے جو ہے باقاعدہ طور پر اس پر پری پلانڈ جو ہے وہ پروپیگنڈا کیا گیا اور پاکستان پر ڈالنے کی کوشش کی گئی، اور بعد میں یہ نکلا کہ وہ شخص بھارتی گجرات تلنگانہ سے اس کا تعلق تھا، اور وہ شخص جو ہے وہ فلپائن میں گیا، وہاں اس نے ٹریننگ لی، واپس آیا، گن کلب کا وہ ممبر تھا، مشکوک سرگرمیاں پہلے بھی تھیں۔ تو کیا اس سے بھارت جو ہے وہ جس طرح پشت پناہی کرتا ہے دہشت گردی کی، اور جس طرح وہ دوسرے ملکوں میں دہشت گردی میں ملوث ہے، وہ دہشت گرد ملک جو ہے وہ تو ثابت ہو چکا ہے، تو اس واقعے کے بعد کیا بھارت کو جو اس کے سفارتی معاملات ہیں اس میں کوئی بہت ناقابل تلافی نقصان پہنچ سکتا ہے؟ اس کو کنیکٹ کیا جائے، جس طریقے سے بھارت مارکہ حق سے لے کے کراچی فتح کر گیا، لاہور کے سمندروں پر پہنچ گیا، اس طرح کے معاملات سے اس کو کنیکٹ کرنا چاہیے، تب جا کے اس کی ہزیمت میں اضافہ ہوگا، ورنہ تو وہ ڈٹھائی پر اپنے طور پر جاری رہے گا۔ 2019 میں سے اس شخص پر جو اٹیکر تھا مونڈی بیچ پر، اس پہ سرویلنس جاری تھی، یہ بات منظر عام پر آ چکی ہے آسٹریلین پولیس کی طرف سے، لیکن اس کو خطرناک نہیں سمجھا گیا تھا اس وقت۔ اور اس کے علاوہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، میلبورن میں ہوا جس میں ایک آدمی نے اسی طرح ایک ٹیررسٹ ایکٹیویٹی کی تھی، بروکے اسٹریٹ میں سٹیبنگ کی، اسی طریقے سے یہ پرتھ میں ہوا اور جگہوں پر ہوا۔ تو وہ سلسلے یہ
کیونکہ سیلف موٹیویشن کے تحت یہ آن لائن ریڈیکلائزیشن کی وجہ سے، جس طرح کہ پہلے ذکر ہوا کہ اس میں بہت سارے عوامل ہیں، لوگ اپنے آپ کو الائن کرتے ہیں، غازہ کے میسیکر سے کچھ موٹیویشن حاصل کرتے ہیں، کچھ باقی جگہوں سے آن لائن ریڈیکلائزیشن والے وہ اس لٹریچر کو دیکھ کے کرتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں اگر دیکھا جائے تو بھارت کو تو ایک کسی کے لحاظ سے بھی وہ پہلے ہی، جیسے میرا خیال ہے پہلا فائر ہوا اور پہلے ہی مختصر سے ٹائم میں بھارت کی تمام میڈیا جو ہے شروع ہو گئے اس بات پر کہ پاکستانی نژاد اور پاکستان کی طرف انگلیاں اٹھانا شروع کی۔ اس سے بالکل ان کو یہ ٹرینڈ بن گیا ہے بھارت میں، جس طرح مارکہ حق کے زمانے میں بھارت کی میڈیا نے جس انداز میں اپنے آپ کو پیش کیا، تو اس میں یقیناً کوئی ان کی جیو پولیٹیکل ایڈوانٹیج اس پہ نہیں ملے گی، کیونکہ دنیا کے سامنے بڑی عیاں ہے بات۔ رہا سوال کہ ایک نوخیز ذہنوں کو یہ متاثر کر سکتا ہے ابتدائی طور پر ایسی خبریں آنے کے لیے، تو اس کا توڑ کیا ہے؟ دیکھیں، انڈیا تو ایکسپوز ہو چکا جب 700 کے قریب انفو لیب کو یورپ میں چلا رہا تھا اور 100 ملکوں پہ اس نے اپنے آپریشن کیے ہوئے تھے یہی پروپیگنڈا کے۔ تو جب وہاں سے پکڑا گیا، وہاں سے بستر لپیٹا، تو اپنی پروپیگنڈا مشینری کو اس نے بند تو نہیں کیا، اس نے اپنے آپ کو جاری رکھنا ہے اسی طریقے سے۔ یہ اور بات ہے کہ اس قسم کے معاملات میں عجلت کی وجہ سے ان کو ہزیمت اٹھانی پڑ رہی ہے۔ اب رہا سوال کہ یہ باپ بیٹے دونوں جو تھے، یہ جب فلپین گئے، اور یہ بھی پہلے ہی چند گھنٹوں میں خبریں آنا شروع ہو گئیں، اور فلپین کے ہی ایک اسپوکس پرسن ہے جو ان کے بارڈر کنٹرول کے اسپوکس پرسن ہے، انہوں نے اس چیز پر بیان دے دیا کہ یہ آئے تھے فلپین میں، اور فلپین میں انڈین پاسپورٹ پر اس کا باپ آیا تھا، کیونکہ بیٹا پیدا ادھر ہوا ہے تو اس وجہ سے اس کے پاس آسٹریلین پاسپورٹ تھا۔ تو ساجد اکرم کا تو بالکل واضح بات شروع سے تھی کہ اس کے پاس انڈین پاسپورٹ تھا، اور اب بھی جو وہ رہ رہا تھا آسٹریلیا میں، اور اب بھی اپنے مرنے سے پہلے تک جو رہ رہا تھا اس کا تھا، تو وہ ریزیڈنٹ ریٹرن ویزا پہ رہ رہا تھا، انڈین شہری کے طور پر رہ رہا تھا آسٹریلیا میں۔ یہی چیز ایئر مارشل صاحب میں آپ کی طرف لے جاؤں گا سر۔ یہ جو ابھی جمیل احمد خان صاحب نے اس چیز کا اظہار کیا ہے، اس بات کا اظہار کیا ہے کہ جو انڈین میڈیا ہے خاص طور پہ اور اسرائیلی میڈیا ہے، انہوں نے پہلے فائر پر ہی پاکستان پر الزام جو ہے وہ لگانا شروع کر دیا، کہ ہسٹری رہی ہے سر کہ جو انڈیا ہے وہ تامل ناڈو جو ہے ان کو باقاعدہ طور پر ان کے تامل جو باغی ہیں ان کی حمایت کرتا رہا ہے، اور کینیڈا میں انہوں نے جو دہشت گردی کرائی، امریکہ کے اندر جو ہے وہ ان کے گینگ پکڑے گئے، پاکستان کے اندر دہشت گردی باقاعدہ کرا رہا ہے جس کے ثبوت ہیں۔ اب سڈنی کے اندر جو ہے واقعہ ہوا ہے، اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے، جو کہ ثابت ہو چکا ہے کہ وہ بھارتی نژاد ہے، بھارتی انڈین پاسپورٹ پر جو ہے وہ باہر جا کر ٹریننگ لی ہے، تو کیا اس طرح کے واقعات دنیا کے سامنے ہیں تو بھارت کو دہشت گرد ریاست ڈکلیئر کیا جا سکتا ہے سر؟ جی ساجد صاحب گیسٹ کی آواز نہیں آ رہی۔ جی جیسے امبیسڈر صاحب نے کہا، بالکل اگر یہ کڑیاں ملائی جائیں تو بالکل کیا جا سکتا ہے کہ پاکستان کے اوپر الزام تو صرف بھارت لگاتا ہے، وہ پہلگام کا ہو، بالا کوٹ کا ہو، وہ جو پرانے اس سے پہلے واقعات ہوئے، ممبئی والے واقعات ہوئے، پاکستان کے اوپر تو کسی اور ملک نے دہشت گردی کا الزام کبھی نہیں لگایا۔ افغانستان بھی کبھی نہیں کہہ سکا جو ہمارے اوپر پوری دہشت گردی بھارت کے تھرو کروا رہا ہے۔ لیکن جیسے آپ نے کہا، بھارت کے اوپر تو باقاعدہ امریکہ نے اور باقاعدہ ٹروڈو نے جو کینیڈین پرائم منسٹر تھے، انہوں نے آفیشلی ایز اے اسٹیٹ انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دی کہ بھارت کی جو ایجنسیز ہیں وہ دہشت گردی میں ملوث ہیں۔ تو بالکل اب بس وہ بات وہی ہوتی ہے کہ مفادات۔ اچھا ساجد صاحب، سوری میں انٹرجیکشن کر رہا ہوں، آپ سے معافی چاہتا ہوں، میں ایک اور اینگل سے آتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ ہر واقعہ چاہے انڈیویجول ایفرٹ ہو یا کچھ سازش ہو، اس کو پولیٹیکل مائلیج کے لیے نتانیاہو بھی استعمال کرے گا، مودی بھی استعمال کرے گا، دیٹ گوز وداؤٹ سیئنگ۔ لیکن ایک اور جو توجہ ہے اس پہ ذرا میں آپ کا ٹیک چاہوں گا، اور پھر ڈاکٹر صاحب کا بھی، کہ یہ جو انریسٹ ان دی بیلی آف دی بیسٹ ہے، یہ جو انسلٹ کرتے ہیں اپنی عوام کی انٹیلیجنس کی، یعنی یہ جب جس طریقے سے جھوٹ بولتے ہیں، ان کی جو پالیسیز ہیں غزہ کے حوالے سے، ڈونٹ یو تھنک کہ یہ چاہے اس کے پیچھے کوئی لوگ ہوں یا نہ ہوں، تنظیمیں ہوں یا نہ ہوں، مگر یہ جو ان کی پالیسیز ہیں ایٹ لارج غزہ کے حوالے سے، پیلسٹائن کے حوالے سے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں انڈائریکٹلی، اینڈ اٹ مائٹ ناٹ بی ویری فار فیچڈ، کہ یہ اگر جو حملہ ہوا ہے
تو اس کا بھی گناہ جو ہے وہ نتان یاہو ہے یا امریکن جو یہ قتل عام جاری رکھتے ہیں اینڈ دین پیپل وہ زیادہ سینسٹیو ہوتے ہیں, اتنا پریشر نہیں لے سکتے, اینڈ دس ہیپنز. ہاؤ مچ کریڈیبلٹی یو لینڈ ٹو دس ایکسپلینیشن ساجد حبیب صاحب؟ جی بالکل آپ نے صحیح کہا. دیکھیے اب جب غزہ کا میسیکر چل رہا تھا, جو ایون سیز فائر کے بعد ابھی بھی لو انٹینسٹی پہ ہی صحیح لیکن چل رہا ہے, آپ دیکھیے کہ ایون آسٹریلیا میں کتنی بڑی بڑی ریلیز ہوئی اس کے اگینسٹ, تو یہ لوگوں کو امپیکٹ تو کرتا ہے. تو یہ کیا دھرا آپ نے جیسے کہا, بالکل یہ اگر کسی کا انڈیویجول ہے جو میں سمجھتا ہوں, اور شاید اس طرح کے واقعات اور بھی ہو سکتے ہیں کہ وہ اتنا میسیکر دیکھتے ہیں, ایک سٹیٹ جو کر رہی ہے, جو اسرائیلی ہے, جو جوئش ہے, تو وہ پھر اس کا انتقام وہ اسرائیل تو جا نہیں سکتا, تو وہ کیا کرتے ہیں, وہ پھر ان کا ڈایاسپورا جہاں پہ ملتا ہے وہ اس طرح کی حرکت کرنے کی اینڈ وچ کینٹ بی کنڈون, جس کو ہم سپورٹ نہیں کر سکتے. معافی چاہتا ہوں کہ وی کینٹ کنڈون اٹ, وی آر جسٹ ٹرائنگ ٹو اینالائز اٹ اینڈ وی ڈو ناٹ سپورٹ سچ ایکٹس, رادر وی کنڈیم اٹ. جی حبیب صاحب. یس, اس کا ذمہ داری جاتی ہے انہیں کے اوپر, نیتن یاہو پہ جاتی ہے اور اس کو سپورٹ کرنے والوں کے اوپر جاتی ہے. اچھا ایک اور میں آگے بڑھتا ہوں تھوڑا سا, ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب, یہ کچھ کہا جا رہا ہے کہ جو افغانوں کے خلاف اب ایک تاثر بنایا جاتا ہے, آئی ڈونٹ نو رائٹلی اور رانگلی, کہ بہت سے جو پچھلے دنوں میں واقعات ہوئے امریکہ میں, اور اس میں افغان نیشنل تھے اور کچھ داعش کے ساتھ اس کے ڈانڈے جوڑے جا رہے ہیں. تو کیا از دیئر اینی سجیسچن یا کوئی ایسی چیز ان دی آفنگ ہے کہ بھئی کوئی داعش کے خلاف یا ان کے خلاف, یا یہ کوئی ایسا آئیڈینٹیفائیبل فو یا دشمن ہے جس کے لیے کوئی ہم فوجی کارروائی کریں, یا یہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن پہ پوائنٹ آؤٹ کر کے ان کی سرکوبی کی جا سکتی ہے, یا کوئی ایسی عالمی سطح پر تجویز زیر غور ہے کہ ان سے کیسے نپٹا جائے؟ جناب ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب. جس طرح حالات و واقعات پلٹ رہے ہیں اور جس طرح انفولڈ ہو رہے ہیں, اس کا واحد حل آگے جا کے نظر یہی آتا ہے جو ملٹی نیشنل لیول پر, کہ ملٹی نیشنل ایکشن کرنا پڑ جائے گا. میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں, 3-4 آپ کو اس کے میں دلیل دے دیتا ہوں. نمبر 1 تو یہ ہے کہ 3 اقوام متحدہ کی مانیٹرنگ ٹیم نے یہ رپورٹ دی ہے کہ افغان سرزمین پر 20 سے زائد دہشت گرد گروپ پنپ رہے ہیں اور ان کو اجازت ہے وہاں رہنے کی. حال ہی میں میرا ایک بہت ہی اہم شخصیت, سرکاری شخصیت سے گفتگو ہوئی. 27,000 کے قریب سیریا سے بھی دہشت گرد ان کو بسا لیا گیا ہے افغانستان میں. 2 باتیں ہو گئیں. تیسری باتیں سیکیورٹی کاؤنسل کا ریزولوشن اس پہ موجود ہے. چوتھی بات کہ یو ایس اے, امریکہ کی انٹیلیجنس نے کوئی 3 ماہ قبل اپنی رپورٹ میں کہا کہ یہ داعش یا IS وہاں افغانستان کی وہ اب اس قابل ہو گئی ہے کہ امریکہ تک اپنے واردات کر سکے یا اپنا ایکشن کر سکے. اب ان تمام چیزوں کو اگر مد نظر رکھا جائے تو محسوس یہی ہو رہا ہے کہ افغانستان, کیونکہ بائی لیٹرل ہر قسم کی کوشش کر لی گئی, ٹرائی لیٹرل کوشش کر لی گئی, پاکستان, ایران, رشیا, ابھی پرسوں کی بات ہے, چائنا, یہ سارے مل کے, اس سے پہلے رشیا, چائنا, پاکستان, ترکی, یہ سارے اور پھر سینٹرل ایشین کنٹریز, سارے مل کے انہوں نے کوششیں کر لی, بائی لیٹرل, ٹرائی لیٹرل, کوادری لیٹرل. تو افغانستان, طالبان مانتے ہی نہیں ہے کہ ان کے زمین پر دہشت گرد آباد ہے. دنیا کے پاس پروف آ گیا ہے, تو اس کا تو واحد حل وہی بات ہے کہ ایک ملٹی لیٹرل ایفرٹس یا ایکشن. اب ملٹی لیٹرل ایفرٹ میں کیا ہو سکتا ہے, پہلے ہی ان کے پاس بہت کم ان کو امداد جاری ہے, 40 ملین امداد رہ گئی ہے ڈالر کی, جو کہ اقوام متحدہ کے مختلف ایجنسیز کے تھرو جاری ہے, وہ بھی بند ہو جائے گی. اور اس کے علاوہ بھی اگر کام نہیں چلتا ہے تو ملٹی لیٹرل فورسز, تو اس کے علاوہ تو دنیا کے پاس کوئی راستہ نہیں رہے گا. اور پاکستان کے لیے کوئی یہ خوشخبری نہیں ہے, پاکستان کے لیے تو یہ ایک نقصان دہ بات ہے, کیونکہ جب افغانستان پہ جب بھی ملٹی لیٹرل ایکشن ہوگا یا پہلے ہوا تو پاکستان پر اس کے ڈائریکٹ مضمرات آتے ہیں, یا ایران پر یا باقی دیگر, سب سے زیادہ پاکستان پر, چاہے وہ ریفیوجی کی شکل میں ہو, چاہے وہ تجارت کی شکل میں ہو, معیشت کی شکل میں ہو, چاہے دہشت گردی کی شکل میں ہو. تو ان تمام صورتحال کا اگر احاطہ کیا جائے تو ایک لائن میں آپ کے سوال کا جواب یہ ہے, ایک جملے میں, کہ ہاں
ملٹی ایکشن کی طرف یہ حالات جا رہے ہیں. which will be very unfortunate ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب. بہرحال تھوڑا آگے بڑھتے ہیں میاں صاحب, آپ کی طرف بھی میں آتا ہوں. یہ جو میں ایئر مارشل صاحب سے سوال کروں گا قائد صاحب. جی کہ ایئر مارشل صاحب, کیا ہم اس کو اس طرح بات کر رہے تھے کہ کیا یہ نفرت کا جو ہے وہ شاخسانہ ہو سکتا ہے جو کہ غزہ میں اسرائیل نے وہاں پر جو ہے وہ نسل کشی کی ہے, لیکن سر اس کو دوسرے ایک اینگل سے بھی دیکھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ پہلگام کا جو واقعہ ہوا تھا وہ بھی اسی طرح کا واقعہ ہوا تھا اور بھارت کا خود وہ کیا درا نکلا تھا, اور اس کے بعد جتنے بھی واقعات بھارتی دہشت گردی ہوئے ہیں وہ اسی طرح کے ہوئے ہیں. آپ جعفر ایکسپریس کا واقعہ جو ہے وہ دیکھ لیں, پاکستان کے اندر جو دہشت گردی ہوتی ہے اس کے واقعات کو آپس میں جوڑ کر دیکھ لیں تو یہ اس طرح کا ہی واقعہ ہے. کیا ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ موساد اور را کی بالکل ایک پلاننگ تھی کہ اس طرح کا واقعہ کر کے پاکستان پر ڈالا جائے اور پاکستان پر ڈال کر جو ہے وہ پوری دنیا میں اس کو نشر کیا جائے تاکہ پاکستان کی کامیابیاں جو ہیں ان کو نقصان پہنچایا جائے؟ کیا اس اینگل سے بھی آسٹریلین حکومت کو سوچنا چاہیے کہ کہیں یہ جو ہے وہ موساد اور اس را کی کارروائی نہ ہو؟ میری ذاتی رائے میں اس پہلو سے سوچا جا سکتا ہے اور ان کو دیکھنا بھی چاہیے, لیکن میری ذاتی رائے میں اگر موساد اور را نے یہ اس طرح واقعی ان کا ہاتھ ہو تو پھر تو آسٹریلین حکومت کو بالکل اس کے اوپر کرنا چاہیے اور اس کو پھر ان کو اس کو کنیکٹ کرنا چاہیے جو کینیڈا میں ہوا, جو انہوں نے جو خالستان موومنٹ کے صدر ہے امریکہ میں ان کو مارنے کی کوشش کی اور امریکہ نے بڑی کلیئرلی کہا کہ انڈین ایجنسیز کرنے کی کوشش کر رہی ہیں, تو پاسبلٹی تو اس کی ہو سکتی ہے. تو اس لیے میں اس کو رول آؤٹ نہیں کروں گا, اگرچہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ انڈیویجول رائے ہے جس میں وہ ایموشنل ایلیمنٹ بھی آ سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے ایئر وائس مارشل صاحب, میں معافی چاہتا ہوں تھوڑا سا چونکہ وقت کم ہے تو میں ایک بات پہ اور آپ کا ٹیک لینا چاہتا ہوں. یہ جو برطانوی جریدے نے آج, ویسے اٹ واز اے فار گون کنکلوژن بٹ اسٹل وہ جو ان کو انہوں نے نام نمبر تک دے دیے ان رافیل کے جو ہم نے گرائے ہیں, واٹ از اس کی سگنیفیکنس کیا ہے جناب ساجد حبیب صاحب؟ اس کی سگنیفیکنس اب جو انڈین جو ڈینائل کر رہے ہیں بار بار ان کے منہ کے اوپر ایک اور تھپڑ ہے, اس کے علاوہ میں کیا کہہ سکتا ہوں. یہ نمبر جو ہے 01222327 یہ تو ہم بھی ان کو دے چکے ہیں, یہ ایون امریکنز ان کو دے چکے ہیں کہ یہ نمبر ہے. تو آئی تھنک یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے ہمارے اوپر جب سے یہ انسیڈنٹ ہوا ہے کہ بھارت کو ہر تھوڑے دنوں کے بعد انتہائی سبکی کا امبیرسمنٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو بہت شکریہ کہ انہوں نے ان میں سے جی ایک نمبر انہوں نے ایک دوسرے جہاز پہ پینٹ کر کے دکھانے کی کوشش کی, وہ ان کے اپنے لوگوں نے بھانڈا پھوڑ دیا کہ یہ وہ جہاز نہیں ہے, یہ نمبر پینٹ کیا. میرے خیال میں ساجد حبیب صاحب آج کے عہد میں جہاں ٹیکنالوجی اتنی آ چکی ہے یہ چیزیں چھپائی نہیں جا سکتی.